رب پر یقین کا سفر انسان کو تھکنے نہیں دیتا۔ کسی مقام پر تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو کچھ ایسا ضرور ہو جاتا ہے جس سے انسان کا یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ یہی یقین اس کو پریشان نہیں ہونے دیتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ یقین انسان کو رب کی پہچان کرا دیتا ہے۔ پھر اس کو رب کے رازوں اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ رب العزت تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر تمہاری دعائیں کن سے فیکون تک کا سفر لمحوں میں طے کرتی ہیں۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے علم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ رب العزت ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار رب رحمان، جس کا ایک حکم دہکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جس کے ایک اشارے پر سمندر خود بخود دو حصوں میں تقسیم ہو کر ہموار راستے کا منظر پیش کرتے ہیں، جس کے ایک کن پر بنجر ریگستان میں میٹھے پانی کے چشمے بہنے لگتے ہیں۔ بس تم صبر کرو اور اس سے مانگو جس سے مانگ کر کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں رہا۔ بس ایک اللہ رب العزت ہی تو ہے جو تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے، جو فرش سے عرش تک ایک ہی اشارے پہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ زندگی مسلسل سفر کا نام ہے۔ ایک سفر ختم ہوتا تو دوسرے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کبھی سفر سکون اور اطمینان سے سرشار ہوتا ہے تو کبھی خوف اور ڈر سے بھرا ہوا، کبھی خوشیوں اور راحتوں سے دامن بھر جاتا ہے تو کبھی تکلیفیں اور پریشانیاں گھیر لیتی ہیں۔ زندگی تو اسی طرح اپنا رخ بدلتی رہتی ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے۔ ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں۔ یاد رکھیں، آپ تھک چکے ہیں، پر آپ کا رب نہیں تھکتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، پر آپ کا رب سب کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی ایک سی نہیں رہتی ہے، آج کچھ نہیں ہے کل سب ہوگا۔ صرف اپنے رب پر یقین رکھیں۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہیں گزرا ہوگا۔ ایک وقت انشاءاللہ ایسا بھی ضرور آئے گا جب تم ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے آج پوری پوری رات روتے ہو۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کچھ پھول دھوپ میں کھلتے ہیں اور کچھ چھاؤں میں، اسی لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور وہ ہمیں وہی دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ کچھ جنگیں یقین کی ہوتی ہیں، اگر درد کی لہر سے ٹکرا بھی جائے تو صبر کا پلڑا بھاری رکھیے گا۔ جسے ہم بے بسی کہتے ہیں، وہی صبر کی ایسی حد ہے جہاں فیصلے تمام ہوتے ہیں۔ کیا پتہ حساب کتاب کے بغیر ہی سرخرو کر دیے جائیں، عرش پر ہماری فتح کی تیاری کی جا رہی ہو۔ کیا پتہ جسے ہم مستقل شکست سمجھ رہے ہوں وہی ہماری جیت کی پہلی منزل ہو۔
کیا پتہ ہماری مستقل دعائیں اللہ کو ہماری تقدیر بدلنے پر راضی کر دیں، وہ دعاؤں کا رخ قبولیت کی طرف موڑ دے۔ جب اس نے قرآن میں کہہ دیا کہ تم مجھے پکارو میں دعا قبول کرنے والا ہوں، بات بس پختہ یقین کی ہے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ تمہیں ابھی خبر ہی نہیں کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے کیسے کیسے قبولیت کے ذریعے بنا رکھے ہیں۔ تمہاری یہ بے بسی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے تو اللہ نے کن کے صلے سوچ رکھے ہیں۔ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ ناواقف ہے تم سے؟ اس نے تمہارے سبھی آنسوں کے حساب کر رکھے ہیں۔ اللہ نے انکار نہیں کیا تمہاری کسی بھی چاہ سے، اس نے تو بس بہتر وقت کے لیے اجر سنبھال رکھے ہیں۔ تم بس یقین سے اس کے فیصلوں کا انتظار کرو، وہ بنا دے گا وہ سبھی کام جو اب تک بگڑے ہوئے ہیں۔ وہ جو ملتا نہیں اور کسی صورت بھولتا بھی نہیں، یہ راز ہے مصلحتوں کے جو اللہ نے سب سے چھپائے ہوئے ہیں۔ دعاؤں میں اگر دل لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے کی ٹھانے ہوئے ہیں۔ اپنے منصوبوں کے ٹوٹ جانے پر تم دیکھو گے کہ اس نے تمہارے لیے کیسے حیران کن منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ جو اب تک تمہارا صبر ٹوٹا نہیں، یہ اللہ پاک ہی تو ہے جو تمہیں تھامے ہوئے ہیں۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی، مگر وہ تو رب ہے، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانس چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہو۔ دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو۔ اور وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے مگر خدا کے قریب کر دیتا ہے۔ دنیا خوبصورت ہے، اس کو سرسبز و خوبصورت ہی رہنے دے۔ اپنے مال و کردار کو بہترین بنائے، بہترین مال جس کو آپ نے صدقہ جاریہ میں لگا دیا، بہترین انسان جس نے اپنے کردار سے دوسروں کے دلوں میں عزت بنا لی۔ کچھ ایسا کر جائیں کہ لوگ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا نام یا کردار یاد رکھیں، آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہے۔ انسان بن کر جئیں، اچھی یادیں چھوڑ جائیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔